ملک میں آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ خواجہ آصف کا تہلکہ خیز بیان، کیا مارشاء اللہ کی بات تو نہیں کر رہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی آئینی میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے۔ مارشاء اللہ کی بات تو نہیں کر رہے مگر آئینی بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ آئینی اور عدلیہ کے فیصلوں کے بجائے سیاسی فیصلے شروع ہو جائیں تو کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ٹی وی پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی امریکہ کے خلاف باتیں فکس میچ تھا، ان کے اس وقت بھی رابطے تھے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ کے خلاف اتنی زیادہ ہائپ پیدا کی، پھر بھی پورا امریکی نظام ان کے حق میں بول رہا ہے۔ موجودہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ گھمبیر ہے۔ 18 مہینے بڑی مدت ہوتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی 12ویں کھلاڑی بہت ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا ہے کہ حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے ملک آئینی بریک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے۔ حکومت ہر غیر آئینی حرکت کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ حکومت خود ملک کو آئینی بریک ڈاؤن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ قوم کو مزید آئینی الجھاؤ میں ڈال رہے ہیں جس سے آئینی بریک ڈاؤن کا پورا خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ملک میں آئینی نظام گر جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا۔ اس معاملے پر اتحادیوں کی مشاورت ضروری ہے۔ اتفاق رائے پیدا کر کے ایکشن لیا جائے گا۔ اقتدار چھن جانے کے بعد سے پی ٹی آئی پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ یہ نہ دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں، نہ شہداء کے وارثوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو امریکہ سے امداد مل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی حمایت کر کے امریکہ میں لابسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو وینٹیلیٹر یا لائف سپورٹ سسٹم پر رکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امریکہ کو اپسیٹ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ توہین عدالت کا مذاق اب بند ہو جانا چاہیے۔ آرٹیکل 209 کو آئین سے نکل جانا چاہیے۔ ہماری عدلیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دائیں جانب کھڑی رہی ہے۔ تمام اداروں میں سیاست سرایت کر گئی ہے جس میں عدلیہ سر فہرست ہے۔ نواز شریف بالکل بھی غیر متحرک نہیں ہے۔ میڈیا کے سامنے نواز شریف کی سرگرمیاں نہیں آ رہی۔ موجودہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ گھمبیر ہے۔ 18 مہینے بڑی مدت ہوتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی 12ویں کھلاڑی بہت ہیں۔ فچ کی رپورٹ دیکھ کر انہیں اپنا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہوگا۔ ہماری حکومت خطرے میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا کہ ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی بالکل غلط فیصلہ ہے۔ پاکستان بار کونسل میں مخصوص لوگ ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کر چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ وکیلوں کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے پریس کانفرنس میں ایڈ ہاک تقرریوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ جب سپریم کورٹ میں تمام ججز موجود ہیں تو ایڈ ہاک جج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی غلط اور بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ حامد خان نے کہا کہ پاکستان میں آئینی معاملات کے لیے الگ عدالت بنانے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ میں ایڈ ہاک ججوں کو استعمال کر کے غلط فیصلے کرائے گئے۔ سپریم کورٹ مکمل نہ ہو تو 1-2 کیسوں میں ایڈ ہاک جج ہو سکتے ہیں۔